ہیلووین امریکہ، کینیڈا اور یورپ کے دیگر مقامات پر منایا جانے والا ایک تہوار ہے جو کہ پہلے کبھی مذہبی حیثیت رکھتا تھا، لیکن اب یہ ایک کلچرل فیسٹیول بن گیا ہے۔ اس تہوار میں گلی کوچوں، بازاروں، سحرگاہوں، تفریحی مقامات پر جا بجا ڈراؤنے چہرے اور خوفناک لباسوں میں ملبوس چھوٹے بڑے بھوت، چڑیلیں، ایولز چلتی پھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اکثر گھروں کے باہر بڑے بڑے پمپکن یعنی کدو رکھے ہوئے نظر آتے ہیں، جن پر ہیبت ناک شکلیں تراشی گئی ہوتی ہیں اور ان کے اندر موم بتیاں جل رہی ہوتی ہیں۔ کئی گھروں کے باہر ڈراؤنے ڈھانچے کھڑے دکھائی دیتے ہیں، اور اگر ان کے قریب سے گزریں تو ایک زوردار خیخہ لگاتے ہیں جس سے دل دہل جاتا ہے۔ کاروباری مراکز میں بھی یہ مناظر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی اکتوبر کے شروع ہوتے ہی جب تاریکی پھیلنے لگتی ہے اور سائے گہرے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ڈراؤنے کاسٹیوم میں ملبوس بچوں اور بڑوں کی ٹولیاں گھر کے باہر جا کر دستک دیتی ہیں، ٹرک اور ٹریٹ کے صدائیں بلند کرتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے یا تو ہمیں کچھ بھی میٹھا دو یا سویٹس دو یا ٹافیاں دو، ورنہ چاکلیٹس دو، ورنہ ہماری طرف سے کسی بھی قسم کی وار کی یا کسی بھی قسم کی کوئی چالاکی کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم آپ کو نقصان پہنچا دیں گے۔ گھر کے مکین ان کو چاکلیٹس، ٹافیز اور مختلف قسم کے سویٹس وغیرہ دے کر رخصت کرتے ہیں، تاکہ ان کو لگتا ہے کہ ہم نے ایولز کو خوشی خوشی ان کے اپنے گھروں سے رخصت کر دیا، اور یہ سب کچھ 31 اکتوبر کی رات کو ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں ہیلووین کی ابتدا 1921 میں شمالی ریاست مینیسوٹا سے ہوئی، اور اس سال پہلی بار شہر کی سطح پر یہ تہوار منایا گیا۔ پھر رفتہ رفتہ 2000 سال پرانا یہ تہوار امریکہ کے دوسرے قصبوں اور شہروں تک پھیل گیا، اور پھر وہاں سے مختلف جگہوں سے ہوتا ہوا یورپ میں، کینیڈا میں مختلف جگہوں پہ پھیلتا چلا گیا، اور اس تہوار نے قومی سطح کے بڑے تہوار کی حیثیت اختیار کر لی۔ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ ہیلووین کا سراغ قبل از مسیح دور میں برطانیہ کے علاقے آئرلینڈ اور شمالی فرانس میں ملتا ہے، جہاں کیلٹک قبائل ہر سال 31 اکتوبر کو یہ تہوار مناتے تھے۔ ان کے رواج کے مطابق نئے سال کا آغاز 1 نومبر سے ہوتا تھا۔ موسمی حالات کے باعث ان علاقوں میں فصلوں کی کٹائی اکتوبر کے آخر میں ختم ہو جاتی تھی، اور نومبر سے سرد اور تاریک دنوں کا آغاز ہو جاتا تھا۔ سردیوں کو یہ قبائل موت کے ایام سے بھی منسوب کرتے تھے، کیونکہ اکثر اموات اسی موسم میں ہوا کرتی تھیں۔ ان قبیلوں کا عقیدہ تھا کہ نئے سال کے شروع ہونے سے پہلے کی رات، یعنی 31 اکتوبر کی رات کو، زندہ انسانوں اور مرنے والوں کی روحوں کے درمیان موجودہ سرحد ذرا نرم ہو جاتی ہے، اور روحیں دنیا میں آ کر انسانوں، مال مویشیوں اور فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ روحوں کو خوش کرنے کے لیے کیلٹک قبائل 31 اکتوبر کی رات آگ کے بڑے بڑے الاؤ روشن کرتے تھے، اناج بانٹتے تھے اور مویشیوں کی قربانی دیا کرتے تھے۔ اس موقع پر وہ جانوروں کی کھالیں پہنتے اور اپنے سروں کو جانوروں کے سینگوں سے سجاتے تھے۔ جب 8ویں صدی میں ان علاقوں میں عیسائیت کا غلبہ ہوا تو اس قدیم تہوار کو ختم کرنے کے لیے پوپ بونیفیس چہارم نے 1 نومبر کو تمام برگزیدہ شخصیات کا دن قرار دیا۔ یہ دن اس دور میں آل ہالوز ایوز کے نام کہلاتا تھا، جو بعد ازاں بگڑ کر ہیلووین بن گیا۔ کلیسا کی کوششوں کے باوجود ہیلووین کی اہمیت کم نہ ہو سکی، اور لوگ یہ تہوار اپنے اپنے انداز میں مناتے رہے۔ امریکہ دریافت ہونے کے بعد بہت بڑی تعداد میں یورپی باشندے یہاں آ کر آباد ہوئے۔ وہ اپنے ساتھ اپنے ثقافتی رسم و رواج اور تہوار بھی لے کر آئے۔ کہا جاتا ہے کہ 19ویں صدی میں بڑے پیمانے پر یورپ سے لوگ امریکہ آ کر آباد ہوئے، جن میں ایک بڑی تعداد آئرش باشندوں کی بھی تھی۔ ان کی آمد سے اس تہوار کو بڑا فروغ اور شہرت ملی، اور اس میں کئی نئی چیزیں بھی شامل ہوئیں، جس میں
ٹرک اور ٹریٹ خاص طور پر قابل ذکر ہے، جو آج اس تہوار کا سب سے اہم جز ہے۔ 19ویں صدی کے آخر تک امریکہ میں ہیلووین پارٹیاں عام ہونے لگیں، جن میں بچے اور بڑے شریک ہوتے تھے۔ ان پارٹیوں میں کھیل کود اور کھانے پینے کے ساتھ ساتھ ڈراؤنے کاسٹیومز پہنے جاتے تھے۔ اس دور کے اخباروں میں اس طرح کے اشتہارات شائع ہوتے تھے جن میں ایسے بہروپ دھارنے والوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی جنہیں دیکھ کر لوگ ڈر جائیں یا دہل جائیں۔ 1950 کے لگ بھگ ہیلووین کی حیثیت مذہبی تہوار کے بجائے ایک ثقافتی تہوار کی بن گئی، جس میں دنیا کے دوسرے حصوں سے آنے والے تارکین وطن بھی اپنے اپنے انداز میں اس میں حصہ لینے لگے۔ رفتہ رفتہ کاروباری شعبوں نے بھی ہیلووین سے اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے نت نئے کاسٹیومز اور دوسری چیزیں مارکیٹ میں لانا اور ان کی سائنسی بنیادوں پر مارکیٹنگ شروع کر دی۔ لوگ جوک در جوک ہیلووین منانے لگے اور ٹرک اینڈ ٹریٹ کے طور پہ گھروں گھروں جا کر اپنی چاکلیٹس اور سویٹس وغیرہ مانگتے، بچے مختلف کاسٹیومز پہنتے اور وہ کوئی نہ کوئی بہروپ بھرتے تھے۔ لوگ اپنے اپنے گھروں کے سامنے کوئی قبرستان بنا دیتا، کوئی ڈھانچوں کو جو آویزاں کر دیتا درختوں سے لٹکا کر، اور حتیٰ کہ ہر کوئی جب 31 اکتوبر سے پہلے ہیلووین آنے سے پہلے اپنے انوائرمنٹ کو اسپوکی کر دیتا بہت زیادہ، تاکہ لوگ خوف زدہ ہوں، ایک الگ طرح کا ایک انوائرمنٹ سا بن جائے جس میں لوگوں کو لگے کہ یہاں پر ایولز آ گئے ہیں۔ تو اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ کیونکہ موسم اکتوبر میں یہاں پر سردیوں کا ابتدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور دیکھا یہ گیا ہے کہ شدید ہواؤں کے جھکڑ چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور سردی میں کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے، اور سب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ قدیم تہوار کے منائے جانے والا یہ تہوار جو کہ ایولز اور مختلف قسم کی شیطانی طاقتوں کے آنے کا سبب بنتا تھا، کہ وہ باقی وہ دن آ گیا ہے اور وہ طاقتیں، وہ شیطانی طاقتیں، وہ ایولز، وہ بھوت پریت اپنا حصہ لینے کے لیے اس دنیا کی طرف واپس آ گئے۔ کیونکہ جیسا کہ پہلے میں نے بتایا، ان کے عقیدے کے مطابق جو دوسری دنیا میں اور اس دنیا میں کا جو فرق ہے، جو بیچ میں درمیان جو پرت ہے، وہ نرم پڑ جاتی ہے اور لوگ وہاں شیطانی قوتیں جو ہیں زمین پہ اترتی ہیں اپنا حصہ لینے کے لیے۔ خیر، یہ ساری خیالی باتیں ہیں، اور اب تو یہ مختلف جو ریلیجنس کے لوگ بھی اس کو تہوار کے طور پہ منانا شروع کر دیا، جس میں مطلب بچے انجوائے کرتے ہیں، ان کو سویٹس ملتی ہیں، لوگ ان کے پیرنٹس جو ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ مختلف گیٹ اپس میں نظر آتے ہیں، اور سب اپنے بچوں کے رہنمائی کرتے ہوئے وہ ساتھ ساتھ بچوں کے مختلف گیٹ اپس میں ان کے ساتھ گھر گھر جاتے ہیں، اور بچے جو ہیں وہ اپنے ٹرک اینڈ ٹریٹ کرتے ہیں، ٹافیز مانگتے ہیں، اور لیکن چھوٹے بچوں کو دیکھ کے بڑا خوبصورت، بہت اچھے اچھے گیٹ اپس میں ہوتے ہیں وہ، کوئی بچی فیری بنی ہوئی ہوتی ہے، کوئی کچھ بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو دیکھ کر بڑا اچھا بھی لگتا ہے۔ اب آپ یہی دیکھ لیں، گھر کے باہر انصاف نے کیسا قبرستان کا سما بنایا ہوا ہے، قبریں بنائی ہوئی ہیں، اور یہ ایک صاحب ہیں جو کہ ایول کا وہ پہنے ہوئے، ماسک لگائے ہوئے ہیں، اور بالکل ایسے پھر رہے ہیں جیسے کوئی ایول ہی دنیا میں آ گئے، دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ کسی کو تلاش کر رہے ہیں۔ یہ گھروں کے باہر بچیاں اور ناک کر کے اپنی ٹافیز وغیرہ یہ کوئی مانگ رہی ہیں، اور یہ ڈائناسورس کا وہ پورا کاسٹیوم پہن کے کس طرح سے موو کر رہے ہیں، چل رہے ہیں ادھر سے ادھر۔ ان کے ساتھ پورا ایک مطلب فیملی ہے ان کی،
اور اس میں کافی انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیش اور یہ سب یہاں کے جو دیسی لوگ ہیں جو ہمارے کنٹریز کے، وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی بچوں کو انجوائمنٹ لگتا ہے، کیونکہ بہرحال اب یہ مذہبی تہوار نہیں رہا ہے اور یہ کلچرل فیسٹیول بن گیا ہے۔ رات گئے تک یہ سرگرمیاں جاری رہتی ہیں اور بچے اپنے اپنے گھروں کے باہر کینڈیز اکٹھی کرتے نظر آتے ہیں۔